بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ سیالکوٹ میں جو شرمناک واقعہ پیش آیا ہے اس پر اس وقت پوری قوم شدید ذہنی طور پر پریشان ہے، بلکہ ڈپریشن میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آپ تصور کریں کہ 9 سال بعد ایک پاکستانی خاتون فرانس سے واپس آتی ہے اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کہ چلیں میں آپ کو نیا پاکستان دکھا کے آتی ہوں، جہاں دہشت گردی نہیں ہے اور امن کی جو ہے نا وہ جو موسم ہے وہ لوٹ چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو بیتتی ہے وہ آپ سب دوستوں کے اس وقت سامنے ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ اس خاتون کے کیا خواب ہوں گے، اور خاص طور پر جو اس کے ساتھ معصوم 3 بچے ہوں گے، ان کے ساتھ اب کیا بیتی ہوگی اور باقی زندگی میں وہ اس بوجھ کو کیسے اٹھا کر پھریں گے۔ یقیناً پاکستانی قوم کی قربانیوں اور ہمارے جوانوں کی کوشش، محنت اور خون کی بدولت پاکستان میں امن لوٹ چکا ہے۔ دہشت گردی کا جو ایک خوف تھا، ایک جو افریت تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی پاکستان نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ ابھی قانون کی سربلندی، آئین کی پاسداری، انصاف کی فراہمی اور عام پاکستانی شہری کو تحفظ کا جو احساس ہے وہ فراہم کرنا، وہ بھی ایک لمبا سفر ہے جسے پاکستانی قوم نے ابھی طے کرنا ہے۔ یقیناً پولیس اور دیگر ایجنسیوں کی مدد سے اب تک ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، جس پر کسی حد تک اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کیس کو کتنی تیزی سے اس کا ٹرائل ہوتا ہے، پراسیکیوشن کس طرح اس کو آگے جو لے کے چلتی ہے، اور کتنی تیزی کے ساتھ ملزمان جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں آتے ہیں، اور پھر کس قسم کی سزا ملتی ہے اور اس سزا پر کتنی جلدی عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی پھر ہم دیکھ سکیں گے کیا اس خاتون کو یا اس کے 3 بچوں کو یا اس فیملی کو، میں تو کہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو، کیا اس کا انصاف ملا یا نہیں ملا۔ کیونکہ پچھلے 5-6 دن سے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ صرف یہی موضوع چل رہا ہے، اور اس سے جڑی باقی دیگر کہانیاں جو ماضی میں رونما ہوتی رہی ہیں وہ بھی اب دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں۔ پاکستانی قوم کے جو دماغ میں دوبارہ پھر وہ آ رہے ہیں جو ماضی کے اس طرح کے جو المناک واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ اگر اس موقع پہ CCPO کے وہ الفاظ، وہ لہجہ، وہ ٹون، وہ انداز جو ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی بہت ناانصافی ہوگی۔ موصوف نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، جس طرح کے سوالات اٹھائے ہیں، اس سے ہماری اقدار کی زوال پذیری کی جو ہے وہ ثبوت سامنے آتا ہے۔ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کس طرح انتشار کا شکار ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے CM صاحب اور خود پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے ایک CCPO یعنی کیپٹل سٹی پولیس آفیسر جو ہے لاہور کا، جو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، جو موصوف پہلے ہی متنازع ہیں اپنی پروفیشنل کارکردگی پرفارمنس کے حوالے سے، تو ہماری انتظامیہ، ہماری ریاست اس کا کس طرح نوٹس لیتی ہے۔ یقیناً انہوں نے معذرت کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس سے اس دکھ اور درد کا مداوع نہیں ہوتا جو اس خاندان اور اس خاتون کو ان کے الفاظ یا جملوں سے ہوا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹراما تھا، یہ جو زخم تھا، یہ جو سانحہ تھا، یہ جسمانی نہیں تھا، یہ اس خاتون کے روح میں اتر چکا ہوگا۔ اور وہ بچے جو بھی 4 سال، 5 سال، 7 سال کے ہیں، انہوں نے بھی 60-70 سال زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ جو شرمناک واقعہ ہے، یہ جو دکھ بھرا احساس ہے، یہ جو جذبات ہیں، یہ ساری زندگی ان بچوں کے ساتھ ساتھ اس خاتون کے ساتھ بھی یہ سفر کرتے رہیں گے، اور یاد دلاتے رہیں گے کہ پاکستان جانے کے بعد اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، کس قدر ناانصافی ہوئی۔ اب اس حوالے سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ایسے شرمناک واقعات میں ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا نہ جائے صرف، بلکہ ان کو کھلے عام چوک چوراہوں پر لٹکایا جائے، تاکہ آئندہ اس سزا سے لوگ عبرت حاصل کریں اور کسی کو اس قسم کی گھرونی حرکت کرنے کی جرات نہ ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے۔ عمران خان نے بھی اس حوالے سے ایک تجویز دی ہے جو ابھی پری میچور ہے۔ یقیناً اس حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہوگی
اور پھر دنیا میں ان کے اپنے جو ہے وہاں کے زمینی حقائق ہیں، پھانسی پہ جو ہے نا اس کی پابندی ہے، بہت ساری دیگر چیزوں پر پابندی ہے، لیکن پاکستانی قوم نے اپنی زندگی جینی ہے، ہم نے اپنے مذہب، اپنی روایات، اپنے دین اور اپنی جو اقدار ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ریاست پاکستان اس کیس کو ایک ماڈل بنائے، ایک ایسی مثال بنا دے کہ آئندہ ذہنی طور پر جو معذور لوگ ہیں، جن کے دماغ پراگندگی سے بھرے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا سے اس طرح کی حرکات، منفی رویے سیکھتے ہیں، ان کو اس قسم کی جرات نہ ہوگی کہ ہماری پاکستانی قوم کی عفت ماں بیٹیوں کو، بیویوں کو اس قسم کی سنگین صورتحال سے دوچار کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔